غزوہ ذات رقاب وہ غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو اتنا لمبا چلنا پڑا کہ ان کے جوتے پھٹ گئے اور ان کو لیدرز اور چمڑے اپنے پاؤں پہ باندھنے پڑے تاکہ وہ چل سکے مزید. So they had to travel a long distance. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں ساتھ ہے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جب جا رہے تھے غزوے کے لیے تو جب دوپہر کے ٹائم تھا تو ہم لوگ تھوڑا سنیپ لینا چاہا ہم نے, تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جگہ چھوڑتے تھے جو جہاں پہ درخت ہوتا تھا اور اس کا سایہ گھنا ہوتا تھا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اکیلے ہو کے آرام کر لیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ گئے اور اپنی تلوار کو لٹکا دیا شاخ سے اور لیٹ گئے, تو ایک مشرک, ایک کافر انسان جو کہ مسلمانوں کو نوٹس کر رہا تھا, and he planned an ambush, کہ جب سب سو گئے تو وہ ایک سسٹر عائشہ پوچھ رہی ہے غزوہ ذات رقاع, ٹھیک ہے, یہ ایک غزوہ ہے جس میں اللہ کے نبی شامل تھے. تو ایک کافر وہ سنیک ان کرتا کرتا اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا ٹو کل دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ, کیونکہ سب سو رہے تھے. وہ اس نے ٹہنی کو اٹھایا اور جب اس نے ٹہنی کو اٹھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے. وہ اس نے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے ڈر رہے ہو, کیا تم مجھ سے خوف زدہ ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کہ نہیں. حیران ہو کے فرمایا تمہیں مجھے کون بچائے گا, تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ 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 3 دفعہ فرمایا, اور اللہ کا نام سن کے اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا فوراً سے اور اس کی گردن پہ تلوار رکھی اور کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ پہ احسان کریں, میرے ساتھ خیر کا معاملہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایمان لاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, ایمان تو میں نہیں لاتا, لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا, لڑوں گا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو, جانی دشمن کو بھی اس ٹائم چھوڑ دیا اور جانے دیا. تو وہ جب لوگوں کے پاس گیا اور کہا کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگوں کے پاس ہو کیا, اللہ کے نبی کے اخلاق سے امپریس ہو گئے. The point here is, سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور امیجن ایک شخص سو رہا ہو اور جب اٹھے تو سامنے دیکھے ایک قاتل کھڑا ہوا ہے جو کہ تلوار ہاتھ میں اٹھائی ہوئی اور آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ تو بکھلا نہیں جائیں گے, you will be confused کہ یہ کیا ہو گیا. اس ٹائم کون سا توکل, کون سا ایمان, کون سا یقین. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ پہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ اپنی نیند سے اٹھے اور دیکھا سامنے کافر کھڑا ہوا ہے, یہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہوا ہے. اب وہ کافر وہ مذاق کے لیے تو نہیں آیا ہوا ہے نا, وہاں پہ اتنی اپنی جان میں کھیل کے آیا ہوا ہے. He was here to kill the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم والعیاذ باللہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور توکل دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ, فوراً سے کہا کہ میں تم سے نہیں ڈرتا, میں تمہیں کون بچائے گا؟ تو کہا مجھے اللہ بچائے. اللہ کا نام لیا اور اس کے ہاتھ سے, اور اللہ جو توکل اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں. اس کا ہاتھ پیرالائز ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ سوٹ گر گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور پھر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. سبحان اللہ. یہ بات یاد رکھیں, جو بھی شخص اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے, فیوچر میں بھی, پاسٹ میں بھی اور پریزنٹ میں بھی, جس نے آج تک اللہ کی ذات پہ توکل کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا, وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا اور وہ ہمیشہ دنیا میں بھی سکسیسفل رہا, آخرت میں بھی سکسیسفل رہا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پہ مکمل توکل اور ٹرسٹ کریں. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے, حق کا توکلی, اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کے حق جس طرح سے ہے اس طرح توکل کرتا ہے, تو اگر اس شخص کو یہ کام بھی دیا جائے کہ تم نے اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا کے دوسری جگہ پہ لانا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ he'll be able to do that task. لیکن کام میں کرنا ہے اللہ کے ذات پہ توکل کرنا اور محنت کرنا. تو یہ بھی قیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے کام بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے انسان کے لیے پاسبل بنا دیتے ہیں. پوائنٹ از اللہ کی ذات پہ توکل کرنا. میں ایک سٹوری سناتا ہوں آپ کو اور اس سٹوری سے انشاءاللہ اس لیکچر کو ختم کروں گا. ایک خاتون تھی منصورہ میں, یہ ایک سٹی ہے ایجپٹ میں, شی واز فرام منصورہ, اور وہ کافی بزرگ خاتون تھیں اور ان کے شوہر بھی کسی ریزن کی وجہ سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. تو ان کی جو غربت تھی, فقیری تھی, تو ان کی بیٹی بہت بیمار ہو گئی, اور بیٹی اتنی بیمار ہوئی کہ
شی واز شیورنگ اور اس کا بخار بہت بڑھ چکا تھا. تو اس خاتون کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے رات تک کھانا کھا سکے اور اپنی بیٹی کو کھانا کھلا سکے, لیٹ الون کہ وہ باہر جا کے میڈیسن کو پرچیز کرے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرے. تو شی ہیڈ نتھنگ, شی واز ویری پور وومن, بہت غریب تھی. اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یا اللہ اب آپ ہی ہمارے, آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے وضو کیا اور سامنے اللہ اکبر 2 رکعت شروع کر دی. نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کی, پھر اپنی بیٹی کے پاس گئی, اسے اٹینڈ کیا, پھر آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی. پھر اپنی بیٹی کے پاس گئی, اسے اٹینڈ کیا, اور پھر اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دی اور دعا کی, اللہ میں آپ پہ توکل کرتی ہوں, آپ میری ہیلپ کریں. اور اللہ سے دعا کی. کچھ دیر بعد what happened was knock knock knock, دروازہ کھٹکاؤں گا. He was surprised کہ اس ٹائم رات کے کون ہوگا. دروازہ کھولا, ڈاکٹر صاحب اندر آئے اور کہا کہ کہاں ہے آپ کی بیٹی. اس نے کہا کہ سر یہاں پہ. She was surprised کہ یہ کہاں سے آ گئے. تو آئے, بیٹی کو چیک اپ کیا, بیٹی کو اس کا ٹیمپریچر چیک کیا, میڈیسن دی, ٹریٹمنٹ کیا, اور جب نکلنے لگے تو کہا کہ اتنا پیسے ہوگا آپ کا. تو اس نے عورت تو رونے لگی. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس پیسے نہیں آپ کو پے کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب he was very angry. نے کہا تم کس طرح کی عورت ہو, تم نے مجھے کال کی ہے, مجھے تم نے اس ٹائم اپنے گھر بلایا ہے, اپنی بیٹی کا چیک اپ کرایا, اور جب میں نے چیک اپ کر لیا ہے تم کہتی ہو میرے پاس پیسے نہیں ہے, تمہیں کوئی حیا نہیں ہے, تمہیں کوئی شیم نہیں ہے, یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ. تو اس نے سرپرائز ہوا کہ ڈاکٹر صاحب آئی نیور کال یو, میں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں رات تک کھانا کھا سکوں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں موبائل فون افورڈ کر سکوں, میں نے تو کال نہیں کیا آپ کو. تو اس نے کہا کہ کیا یہ گھر نمبر فلانا فلانا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ 7 والا گھر جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, یہ 7 والا دروازہ تھا. اللہ اکبر. اور ڈاکٹر غلطی سے اس گھر میں آ گیا اور چیک اپ کر لیا. دس ڈاکٹر واز امیزڈ. اور پھر وہ بھی رونے شروع ہو گیا, اور پھر اس بوڑھیا عورت کو بٹھایا, کہا کہ ٹیل می یور اسٹوری, اپنے بارے میں بتاؤ. اینڈ ہی ریئلائزڈ کہ اس عورت کے توکل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر میں بھیجا اور ٹریٹمنٹ کروا دیا. اور پھر اس نے کیا کیا, اس بیٹی کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا, اس کو میڈیسنز لا کے دی, رات تک کھانا لا کے دیا, اور منتھلی انکم دے دی, ویج دینا شروع کر دی کہ میں آپ کو مہینے کے مہینے سپورٹ کیا کروں.